الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق السماء والأرضین الصلاة والسلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و نجینا آلنا و اولانا و مولانا محمد المبعوث رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ الکاملین وعلى علماء ملتہ وأولیاء امتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والآمنين والموقنين قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام
معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے رمضان شریف کی ان مبارک ساعتوں میں اور جمعۃ المبارک کی ان سعید گھڑیوں میں اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی برکات سمیٹنے کی توفیقات سے نوازا۔ آج جس عنوان پہ میں گفتگو کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ان اعمال کے ساتھ ہے جن کے کرنے سے عذاب قبر معاف ہو جاتا ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے ساتھ قبر کے عذاب سے امت کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے جس کو قبر کا مرحلہ کہتے ہیں۔ بہت دہشت ناک، بہت ہیبت ناک، بہت دردناک۔ تو بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے سبب سے اللہ رب العزت قبر کا عذاب معاف کر دیتا ہے اور اس سے اپنے بندوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس عنوان پر خطاب کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اللہ پاک نے عذاب قبر کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ ہماری یاد سے اور ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں ہم ان کی قبر کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس سے اگلا عذاب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن انہیں قبر ہی سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، تو جب وہ نابینا ہو کے قبر سے اٹھے گا حشر کے میدان میں، عرض کرے گا مولا دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، آج اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، یاد کر میری آیتیں تجھ تک پہنچی تھی، میرا قرآن تجھ تک پہنچا تھا، تو نے اسے بھلا دیا، اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا، تو آج ہماری رحمتوں نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جیسے تو نے ہماری آیتوں کو اور احکام کو بھلا دیا تھا، تو اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ کذالک الیوم تنسیٰ کا یہ مطلب آج تجھے بھلا دیا جائے گا، کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی تیری مدد نہیں کرے گا، کسی طرف سے تجھ پہ رحمت نہیں ہوگی، کیونکہ میری آیتیں آئی تھی تیرے گھر،
قرآن کی شکل میں، میرا پیغام پہنچا تھا کتاب کی شکل میں، مگر تو نے انہیں دیکھا تک نہیں، سمجھا تک نہیں، پڑھا تک نہیں، عمل تک نہیں کیا۔ اس سبب سے آج قبر ہی سے ہم نے تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ اب یہ آیت ہے قرآن حکیم جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کی قبر کی زندگی تنگ کر دیتا ہے، یعنی عذاب قبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن انہیں قبر سے ہی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب تصور کریں کہ حشر کا میدان ہے اور آنکھیں بھی نہیں ہیں، اور پھر اپنے عملوں کی تاریکیاں بھی ساتھ، آنکھوں کا اندھیرا الگ رہا، پھر عملوں کا اندھیرا الگ رہا، پھر قیامت کی تاریکی اور اندھیرا الگ رہا۔ تو جس نے اللہ رب العزت کی آیتوں کو بھلا دیا، قرآن کو پس پش ڈال دیے، وہ کتنی تاریکیوں میں ہوگا، کتنے اندھیروں میں ہوگا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ اس دنیا کو چھوڑتے ہی انسان اس عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو میں تلاش میں رہا کہ ایسے اعمال کون سے ہیں کہ جن کے سبب سے اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا۔ 16 حدیثیں، ہاں 16 حدیثیں میری نظر سے گزری کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اعمال کا ذکر کیا کہ جن کے کرنے والوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ چیزیں بہت آسان بھی ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ساری آسان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ قبر کی زندگی کے بعد پھر جب حشر میں جانا ہے تو عذاب ہونا ہے یا حساب ہونا ہے، نہیں، مرنے کے فوراً بعد ہی قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ان چیزوں کو خود بھی یاد رکھیں۔ سیڑھی بن رہی ہے، جب تیار ہو جائے تو اپنے گھروں تک پہنچائیں، لیڈیز تک، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں نے جہنم کو دیکھا تو فرأیت اکثر اہلھا النساء، تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جلتی دیکھی۔ ہمارے گھروں میں جو لیڈیز ہیں ان کی میجارٹی اور اکثریت حضور نے جہنم میں عذاب میں مبتلا دیکھی، تو ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث پاک، حضرت عبد الرحمن بن سامورہ حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے، ہم غلام بیٹھے تھے، فقال، امام الانبیاء نے فرمایا، آج رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا ہے، قد بسط اللہ علیہ عذاب القبر، اللہ رب العزت نے اس پہ قبر کا عذاب مسلط کر دیا تھا۔ قبر میں پہنچا تو اس کے بد اعمال بد کا عذاب اس پہ مسلط کر دیا گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں فجاء وضوءہ فاستنقذہ من ذلک، کہ وہ چونکہ وضو اچھے طریقے سے کرتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے پوری توجہ اور دھیان سے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل آیا اور اسے عذاب سے بچا لیا۔ صرف توجہ اور دھیان سے وضو کرتا تھا، اور اس
احتیاط کے ساتھ وضو کرنے کے عمل نے اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بعض چیزیں خواب میں اللہ پاک دکھا دیتا تھا، ایک مثال کی شکل میں، تاکہ میرا محبوب اپنے غلاموں کو بتائے اور امت اس عذاب سے بچ سکے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر میں گیا اور اس پہ عذاب مسلط ہو گیا، تو اس کا اچھے طریقے سے وضو کرنے کا عمل آیا اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کا دھیان نہیں رکھتے، وضو کرتے ہوئے آپ دیکھیں، اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ وضو سکھایا نہیں جاتا بچوں کو کہ کیسے کرنا ہے، بس دیکھا دیکھی لوگ وضو کر رہے ہیں۔ کسی گھر میں آپ خود سوچیں کہ کبھی اہتمام نہیں ہوا ہوگا کہ خود آپ بچے کو لے کے بیٹھ جائیں اس نیت سے آج میں نے اسے وضو کرنا سکھانا ہے کہ حضور کی سنت کے مطابق وضو کیسے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى من تحت اظفاره، جو وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، یہ شرط ہے، وضو کرتا ہے فاحسن الوضوء اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں خرجت خطاياه من جسده حتى من تحت اظفاره، کہ وضو کا پانی اس کے پورے جسم سے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، حتیٰ من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے اگر کوئی گناہ ہو تو اسے بھی کھینچ لیتا ہے۔ تو پورے دھیان سے اور پوری توجہ سے وضو کیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب دعائیں یاد کرنا تو الگ رہا، ہمیں تو ادا بھی یاد نہیں، حالانکہ اگر سنت کے مطابق وضو کیا جائے تو ہم جو عضو بھی دھوتے ہیں، جو حصہ دھوتے ہیں اس کی الگ دعا ہے، یعنی ہاتھ دھوئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور نویت ان اتودع للہ تعالی یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں یہ وضو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس طرح۔ تو ہاتھ دھوتے ہیں اچھے طریقے سے، اور بعض لوگ کہ جن کا جسم موچا ہے ان کی یہ جگہ یہاں چونکہ چمڑا زیادہ ہوتا ہے، اگر اچھے طریقے سے وضو نہ کریں تو اندر یہاں جگہ خشک رہ جاتی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ اس طرح بند کر کے مٹھی بنا کے یہاں اچھی طرح ملا کریں، پانی مالش کیا کریں پانی کی، تاکہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وضو اور غسل کے آداب سیکھے ہیں، میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی۔ آپ بال نہیں رکھتے تھے حضرت علی المرتضیٰ، کہ کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، آپ ہمیشہ سر کے بال منڈوائے رکھتے تھے۔ فرماتے تھے جب سے حضور سے میں نے وضو اور غسل کے آداب سیکھے ہیں تب سے میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی۔ ایسا نہ ہو، چونکہ جو وضو ہے یہ چابی ہے نماز کی، وضو صحیح نہیں تو نماز ٹھیک نہیں، اور نماز ٹھیک نہیں تو پھر کیا کیا، ساری محنت برباد ہو گئی۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، دنیاوی تعلیم ہے، مگر وضو کہیں سے نہیں سیکھا اور اس کے لیے محنت نہیں کی۔ ایک یہ ہے کہ میں نے پچھلے جمعہ کے خطاب میں غالباً عرض کیا تھا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا وضو کرنے سے پہلے، ہاتھ دھوتا ہے نہیں پڑھتا، اس کے صرف وہ اعضاء دھلتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں کہ جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پورے جسم کو دھو دیتا ہے، یوں سمجھے اس نے غسل کر لیا اگر بسم اللہ پڑھ لی وضو سے پہلے۔ تو ہاتھ دھونے کی دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے، اور پھر یہ ہے کہ 3 بار کلی کرنی ہے۔ تو پہلی بار جب کلی کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے پانی کو منہ میں گھمائیں
تاکہ جو داڑے ہیں اور گیپس بنے ہیں دانتوں کے درمیان اچھی طرح وہاں پانی پہنچ جائے. پھر شہادت کی انگلی سے ملے اچھی طرح، زبان اس پر انگلی پھیریں، تالو جو ہے اس کو انگوٹھے کے اس حصے سے اسے ملیں تاکہ اچھے طریقے سے منہ صاف ہو جائے. اور اس کی دعا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کلی فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مولا تلاوت قرآن میں میری مدد فرما اور مجھے اپنے ذکر اور شکر اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں 3 دفعہ. تو یہ عمل کرتے ہوئے امام الانبیاء پڑھتے تھے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار. مولا مجھے جنت کی خوشبو سگانا، جنت کی خوشبو سگانا، اور جہنم کی بدبو سے مجھے محفوظ رکھنا. یہ ناک کی دعا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو ناک صاف کرنا نہیں جانتے. شرعی تقاضے کیسے ہیں، کس انگلی کے ساتھ ناک کو اندر سے صاف کرنا. تو یہ ناک کے جو نتنے نرم حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. تو پھر یہ ناک کی دعا ہے. اور پھر چہرے کو دھونا. اکثر لوگ چہرے کی حد نہیں جانتے. ایک تو یہ ہے کہ پیشانی کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک یہ سارا چہرہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو لمبائی میں ہے نا، تو چوڑائی میں یہ کان کی لو جو ہے، کانوں کا حصہ جہاں سے کان کی حد شروع ہوتی یہاں تک یہ سارا چہرہ ہے. اور بہت سے لوگ پانی ڈالتے ہیں مگر یہ جگہ خشک رہ جاتی ہیں. تو اس جگہ بطور خاص 1-2 انگلیاں مار کے اچھی طرح مالش کریں جب پہلی دفعہ چہرے پہ پانی ڈالیں تاکہ یہ جگہ خشک نہ رہ جائے. آپ تصور کریں بہت سے لوگ ان کی یہ جگہ خشک رہتی ہے، یہ جو بالکل کانوں کے ساتھ چہرہ دھونا نہیں جانتے کہ کس طریقے سے دھونا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چہرہ اقدس پہ پانی ڈالتے تو حضور یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ. میرے اللہ میرے چہرے کو اس دن روشن رکھنا جس دن چہرے چمک رہے ہوں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے. اور پھر امام الانبیاء جب اپنا کونیوں تک دائیں ہاتھ مبارک کو دھوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم آتنی کتابی بیمینی ولا تؤتنی کتابی بشمالی. مولا قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا. دائیں ہاتھ کو دھوتے ہوئے یہ دعا، اور میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا، کیونکہ دائیں ہاتھ کے نامہ اعمال جنتیوں کو دیے جائیں گے اور بائیں ہاتھ کے نامہ اعمال جہنمیوں کو دیے جائیں گے. یہ ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا ہے. پھر امام الانبیاء بایاں ہاتھ دھوتے کونیوں تک. تو امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی وحاسبنی حسابا یسیرا. مولا مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور میرے حساب میں آسانی کرنا. پھر امام الانبیاء سر کا مسح فرماتے ہیں. تو تاجدار انبیاء مسح فرماتے ہوئے دعا مانگتے، اللہم